کا اصل فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو جہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے تو بعض دفعہ آپ نے اس کو جہری طور پر پڑھا ہے، لیکن اکثر آپ اس کو سری طور پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی جو تلاوت ہوتی تھی وہ آخری جو لفظ ہوتا تھا اس کو کھینچ کے پڑھتے تھے، اور اسی کو پھر اپنی آواز بھی اس کے ساتھ ہی بلند کر دیتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کی قرأت کے بعد پھر آمین کہنا بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، اور اگر جہری تلاوت ہے تو جہراً کہیں گے، اور اگر پھر ساتھ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اس کو استعمال کریں گے، اور اگر وہ خاموشی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خاموشی سے ہی کہیں گے، اس کو جہراً نہیں کہیں گے۔ اور آپ کے لیے 2 وقفے ہوا کرتے تھے نماز میں، سکتہ جسے کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ سکتہ ہے جو تکبیر اور تلاوت کے درمیان ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ وہ دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کے بارے میں مختلف آئے ہیں کہ بعد نے کہا کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہے، اور بعد نے کہا کہ رکوع سے پہلے ہے۔ تو بہرحال مختلف روایات اس میں آئی ہیں۔ تو یہ بعض میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تیسرا بھی بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ تلاوت ختم ہونے کے بعد، وہ بھی بہت ہی ہلکا سا وقفہ ہے، تاکہ ظاہر کہ آدمی کا سانس جو ہے وہ اس کو لے کر اور پھر اللہ اکبر کہے، تو یہ بھی ایک ہلکا سا سکتہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر آیت کوئی سورت لیتے اس کی تلاوت کرتے، اور کبھی لمبی ہے کبھی مختصر ہے، اور خاص طور پہ سفر میں ہے یا اس کے علاوہ ہیں تو اس میں آپ تخفیف بھی فرما دیتے تھے، تخفیف بھی کرتے تھے، اور عموماً یہی ہوتا تھا کہ اس میں متوسط صورتیں جو ہیں وہی رکھا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پھر نمازوں میں آپ کی تلاوت کا کیا طریقہ کار تھا۔ جیسے کہ فجر میں ہے تقریباً آپ 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو آپ نے سورہ قاف کی بھی تلاوت کی ہے، سورہ روم کی بھی تلاوت کی ہے، اذا الشمس کورت، اذا زلزلت الارض یہ بھی پڑھی ہیں، اور اسی طرح معوذتین کی بھی تلاوت کی ہے۔ اور اسی طرح سفر میں بھی آپ نے اس طرح کی صورتیں پڑھی ہیں، جیسے سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی ہے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے پہلی رکعت میں ہی، اسی وقت پھر آپ کو کھانسی آئی اور پھر آپ نے رکوع فرما دیا۔ جمعے کے دن خاص طور پہ فجر کی نماز میں آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ، اور دوسری میں سورۃ الدہر هل أتى على الإنسان، اس میں یہ دونوں صورتوں کی تلاوت آپ کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح باقی جتنی بھی ایسی نمازیں تھیں جس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ عیدین کی نمازیں ہیں، جمعے کی نماز ہے، تو اس میں سورہ قاف اور سورہ قمر ان کی تلاوت کی ہے، اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ ان صورتوں کی تلاوت کی ہے، یہ جمعے میں ہے۔ باقی نمازوں کا جو آپ کا طریقہ تھا اس میں ظہر کا ہے، اس میں یہی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اس میں لمبی تلاوت کی ہے، یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز شروع ہو جاتی تھی اور جانے والا بقیع کی طرف جاتا تھا، وہاں اپنی ضرورت پوری کر کے اور پھر گھر آ کے وضو کر کے آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہی ہوتے تھے اس کی طول کی وجہ سے۔ اور اس میں یہ ہے آپ نے الف لام میم تنزیل السجدہ بھی پڑھی ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی والسماء ذات البروج یہ صورتیں بھی آپ نے اس میں تلاوت کی ہیں۔ جہاں تک کہ عصر کی نماز کا تعلق ہے وہ ظہر کی نماز سے کم ہوتی تھی، اور بعض وقت میں آتا ہے کہ اس سے آدھی تلاوت ہوتی تھی، اور اگر ظہر کی تلاوت لمبی ہے تو اسی کے لحاظ سے عصر کی اس سے کم ہوگی، آدھی ہوگی، اگر وہ بھی کم ہے تو یہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہوگی۔ اس طرح یہ عصر کا بھی معاملہ یہ آپ کی تلاوت کا تھا۔ مغرب میں اس میں
آپ نے لمبی بھی صورتیں پڑھی ہیں اور چھوٹی بھی. جیسے کہ آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورۃ الاعراف 2 رکعتوں میں پڑھی تھی, اور سورہ طور بھی, سورہ مرسلات کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن اکثر جو پابندی تھی وہ اس میں ہے کہ آپ جو قصار مفصل, جو مفصل ہے, جو سورہ قاف سے لے کر آخر تک اس کو مفصل کہا جاتا ہے, تو اس میں جو قصار المفصل, جو چھوٹی صورتیں ہیں خاص طور پہ آخری پارے کی, وہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسری بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہی تلاوت کی ہو. جیسے کہ سورہ آتا ہے کہ آپ نے سورہ الف لام میم صاد مغرب میں تلاوت کی, صافات, دخان, سبح اسم ربک الاعلی, 3 مرسلات. تو یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قصار المفصل کی صورتیں ہیں, جو چھوٹی صورتیں ہیں, وہ آپ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عشاء کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے التین والزیتون کی تلاوت کی ہے. اور پھر جیسے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ عشاء کی نماز تو مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے اپنے قبیلے میں جا کر پھر پڑھاتے ہیں, اور اس میں لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں, جس سے جو لوگ دن میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, کسان ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, وہ جلدی جانا چاہتے ہیں اور یہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان کو سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ فتان انت یا معاذ, کہ معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو. اور پھر انہیں بتایا کہ یہ صورتیں پڑھو جس میں والشمس وضحاہا, سبح اسم ربک الاعلی, واللیل اذا یغشی. تو یہ صورتیں پڑھو, اتنی لمبی لمبی صورتیں مت پڑھو. اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے جیسے کہ جمعے کی بات ہوئی تھی کہ اس میں بھی آپ نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی ہے, اور سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ پڑھی ہے, اور عیدین میں سورہ قاف اور سورہ قمر ہے, اور یہ سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ. یہی آپ کا طریقہ تھا جب تک آپ اس دنیا میں رہے ہیں, اور یہی پھر دوسرے صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے یہی طریقہ اختیار کیا. اور جہاں تک کہ آپ کا یہ کہنا ہے, اس حدیث میں آتا ہے کہ ایکم اما الناس فلیخفف, کہ تم میں سے کوئی بھی امامت کرائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ذرا ہلکا رکھے, اس کو تخفیف کرے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جو بھی جیسے کہ وہ نماز کی اس کی عادت ہے, تو اس کے لحاظ سے پھر اس میں وہ تخفیف ہونی چاہیے. یعنی جو اپنی نماز پڑھتا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز جو کہ آپ اپنے طور پہ پڑھتے تھے, اور اس میں لمبی صورتیں ہوتی تھیں, لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجود, تو یہ چیزیں آپ کی اپنی نماز کی حد تک تھیں. لیکن جب آپ امامت کراتے تھے تو اسی لحاظ سے پھر اس میں تخفیف کرتے تھے, نہ اتنے لمبے رکوع و سجود ہوتے تھے اور نہ ہی اتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی, اس میں تخفیف ہو جاتی تھی. تو یہی آپ کا اس میں کہنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنی بھی نمازیں ہیں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا, ایک تو وہ ہے جن میں مخصوص صورتیں آپ تلاوت کرتے تھے, باقی اس کے علاوہ کوئی خاص آپ نے مخصوص نہیں کی تھی کہ فلاں نماز میں فلاں صورت پڑھی جائے گی یا فلاں صورت پڑھی جائے گی, ایسا نہیں تھا. وہ صرف جو ہے وہ آپ کی بتا دی گئی ہیں, جیسے جمعہ اور عیدین کا معاملہ تھا. اور یہی آپ کے طریقہ تھا کہ آپ پوری صورت پڑھتے تھے, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ 2 رکعتوں میں اس کو پڑھ لیا ہے. لیکن جہاں تک کہ یہ ہے کہ صورتوں کا آخری حصہ پڑھنا, آخری حصے سے کچھ آیات لے کر اس کو پڑھ دینا, یہ آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کیا ہو. اور جہاں تک کہ 2 صورتیں 1 رکعت میں پڑھنا, تو یہ بھی فرض نمازوں میں نہیں ملتا, نفلی نماز میں ہے کہ اس میں آپ اس طرح 2 صورتیں بھی پڑھ لیتے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ 1 صورت کو 2 رکعت میں پڑھنا, تو یہ ہے, یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پڑھا ہے لیکن بہت کم ہے. اور عموماً آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبی ہوتی تھی, اور اس طرح آپ کی وہ نماز کا ایک اعتدال کے ساتھ اور ایک میانہ روی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے تھے. یہ تو آپ کی تلاوت کا معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر رکوع آتا ہے کہ تلاوت کے ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے تھے, اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو
پہ رکھتے تھے، اس طرح جیسے ان کو پکڑ رکھا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اس پہ موڑ دیتے تھے، یوں اس کے اوپر رہتے تھے، اور ان کو اپنی دونوں پہلوؤں سے الگ کر کے اور اپنی کمر کو، پیٹھ کو بالکل سیدھا اور لمبا کر کے اور اعتدال کے ساتھ، اور اپنے سر کو بھی نہ تو اٹھاتے تھے کہ کمر سے اونچا رہے اور نہ ہی بالکل نیچے جھکاتے تھے، بلکہ جو پیٹھ کے برابر، کمر کے برابر رہے، تو وہی آپ کا طریقہ تھا۔ اور اس میں جو آپ پڑھتے تھے رکوع میں، ایک تو یہ کہ سبحان ربی العظیم یہ ہے، اور بعض دفعہ اس کے ساتھ اور بھی دعائیں شامل کر لیتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ آپ کی جو رکوع میں تعداد ہوتی تسبیحات کی 10 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح سجدے میں، اس لیے کہ رکوع اور سجود وہ تقریباً قیام کے برابر بعض مرتبہ اور بعض مرتبہ اس سے کم، لیکن بہرحال کوشش یہی کرتے تھے کہ پورا اعتدال رہے، توازن رہے۔ اور رکوع میں یہ بھی کہا کرتے تھے، بعض دفعہ یہ بھی ثابت ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بعض دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، اور اس کے بعد پھر سر اٹھاتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر اپنے کمر کو بھی کچھ سیدھا کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب رکوع سے اٹھتے تھے، اور اسی طرح سجدے میں بھی اسی طرح۔ تو یہی آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی کی نماز صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص جو ہے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھے، اور جب سیدھے کھڑے ہوتے تو کہتے ربنا ولک الحمد، یا یہ کہتے اللہم ربنا لک الحمد۔ تو دونوں یعنی اللہم اور واو یہ جمع کرنا ثابت نہیں ہے، یا تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد۔ اور یہی ہے پھر آپ اس کو بھی، اس میں بھی جتنا رکوع میں آپ تھے اتنے ہی دیر کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں پھر آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد ونقنی من الذنوب والخطایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای كما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے تکرار کرتے ہوئے کہا کہ لربی الحمد لربی الحمد، تو رکوع کے مقدار کے مطابق آپ نے کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے۔ اور امام مسلم نے روایت کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے رہے یہاں تک کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، یعنی اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جاتے، اور پھر سجدوں کے درمیان میں بھی جو بیٹھتے تو ہم یہی سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں دوبارہ جانے کے لیے، لیکن مراد یہی ہے کہ اس میں آپ کے یہ قیام یا جلوس لمبا ہوتا تھا، مختصر نہیں ہے کہ جلدی جلدی جو ہے کیا جائے، اس کے بجائے اطمینان سے، سکون سے اپنے طور پر ہوں تب تو اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب امامت کے ہوں تو اس میں مناسب وقت کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ سجدے کا، اس میں بھی آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور اس میں پہلے بھی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد پھر گھٹنوں جیسے کہ طریقہ حدیث سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی پیشانی اور ناک وہ زمین پہ ٹکا دیتے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گھٹنے پہلے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں، لیکن جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اکثر لوگوں نے اسی کو لیا ہے، اس میں یہ کہ ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد پھر گھٹنے رکھے جائیں گے، اور پھر چہرہ زمین پر رکھ دیا جائے گا، اور اٹھتے ہوئے بھی
بالکل اسی طرح ہی ہوگا کہ پہلے گھٹنے ہوں گے پھر ہاتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح یہی ترتیب جو ہے وہ، اور اسی میں پھر ہمیں کئی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پہ حیوانات سے تشبہ کرتے ہوئے، جیسے کہ اس طرح بیٹھنا جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے اونٹ کے حوالے سے، اور اسی طرح اس طرح کا التفات کرنا جیسے کہ لومڑ کرتا ہے اس کی طرح دائیں بائیں دیکھنا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح بچھا لینا جیسے کہ جانور کرتے ہیں، اور کتے کی طرح بیٹھنا، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ نماز کے وقت جو ہے ہاتھوں کو اٹھانا جیسے کہ گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں میں ہمیں جانوروں کی مشابہت سے منع فرمایا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور سجدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پہ ٹکا دیتے تھے، اور اگر عمامہ پہنا ہوا ہے تو یہ ثابت نہیں کہ آپ نے عمامے پر سجدہ کیا ہے. سجدہ پیشانی زمین پر ہی رکھی جاتی ہے، اور زمین پہ بھی سجدہ کیا ہے. کئی دفعہ کیچڑ تھی، پانی اور کیچڑ، تو وہ بھی آپ نے کیا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہے کہ چٹائی بچھی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح یا کچھ چمڑا بچھا ہوا ہے تو اس پر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے. اور سجدے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ زمین پر رکھ دیتے تھے، خاص طور پہ پیشانی اور ناک، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ جیسے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے کندھے اور کانوں کے ساتھ ان کے ساتھ رکھتے تھے. اور سجدے میں بھی اعتدال تھا، اس میں بھی اعتدال ہوتا تھا. اپنے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ موڑ کے قبلہ رخ کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ اور انگلیاں اس طرح زمین پہ پوری طرح پھیلا کے ان کو الگ الگ نہیں کرتے تھے بلکہ اسی طرح رکھ کے اور سجدہ کرتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ وہ ہے کہ یہ کہتے اور اسی کا حکم بھی دیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ثابت ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ بھی کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لی خطایای وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطایای وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت. اس طرح جب کہ آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ سجدے میں خاص طور پہ دعا کے حوالے سے کہ اس میں دعا مانگی جائے، اور یہ اس بات کا اس میں یہ حق ایک طرح سے اس میں ممکن ہے کہ یہ دعا قبول ہو جائے، اور زیادہ امکان ہے کہ اس میں سجدے کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سر اٹھاتے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور پھر بیٹھ جاتے تھے. بیٹھتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان بھی، کہ جس میں بیٹھنے کا طریقہ کہ بایاں پاؤں کو لٹا کے اور دایاں پاؤں کو کھڑا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھتے تھے. اور اسی طرح آپ کی جو کوہنیاں ہیں تو وہ بھی رانوں پر ہی ہوتی تھی، اور ہاتھوں کی جو ہے وہ گھٹنوں پر، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں پر ہوتی تھیں. اور پھر آپ نے دو اپنی انگلیوں میں سے دو جو ہیں وہ باندھتے تھے، اس طرح جیسے کہ ہم یہ اس کے یوں باندھتے تھے اور یہ حلقہ بن جاتا تھا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد اپنی اس انگلی کو ہلاتے تھے. اس سے جیسے فرمایا کہ اس سے دعا کرتے تھے، ہلاتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، جیسے کہ ابن عباس سے منقول ہے. اور حذیفہ سے یہ منقول ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی،
یہی پڑھا کرتے تھے، اور پھر اپنے قدموں کے یعنی انگلیوں کے حوالے سے اور اپنے دونوں گھٹنوں سے ان پر پوری طرح بوجھ ڈال کے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر پھر تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ اس پر کوئی سکتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ پہلی رکعت میں تھا وہ پہلی رکعت کے لیے، دوسری رکعت میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت اسی طرح جیسے کہ پہلے پڑھی ہے، سوائے یہ ہے کہ اس میں کوئی سکتہ نہیں ہے، دعا استفتاح نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے، اور کوئی طوالت نہیں ہے، اس سے برعکس یہ اس سے کم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تشہد کا معاملہ۔ تو تشہد میں بیٹھتے تھے، اس میں بھی اسی طرح کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پہ اور بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھ کے، اور پھر اپنی اسی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے، اور نہ تو یہ کہ اس کو بالکل سیدھا رکھتے تھے اور نہ اس کو لٹا دیتے تھے، بلکہ اس کو تھوڑا سا موڑ کے اور اس کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے، اس کے ذریعے سے دعا ہوتی تھی، اور اپنی نظریں بھی اسی پر رکھتے تھے، اور جو بایاں ہاتھ تھا وہ ہاتھ اسی طرح پھیلا کے وہ اپنے بائیں ٹانگ پہ بائیں ران پہ رکھ لیتے تھے، اور بیٹھنے کا طریقہ جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ جب آپ بیٹھتے تھے نماز میں تو اپنا بایاں پاؤں جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک فرق ہم سمجھ لیں اس معاملے میں کہ ایک تو وہ ہے کہ جو تشہد اول ہے اس میں بیٹھنا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو تشہد ثانی ہے 4 رکعت یا 3 رکعت کی نماز میں۔ تو 2 تشہد ہوتے ہیں، ایک پہلا تشہد اور ایک دوسرا تشہد۔ تو اس میں جہاں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں آپ بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو لٹا کے اور دایاں پاؤں کھڑے کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح تشہد میں جو پہلا تشہد ہے اس میں بھی اسی طرح ہی آپ بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب دوسرا تشہد ہوتا تھا تو اس میں آپ کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا تھا، اس کو تورک کہا جاتا ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ اپنے جو بایاں پاؤں ہے وہ اس کو دائیں جانب سے باہر نکال کے زمین پہ آپ بیٹھ جاتے تھے، زمین پہ ٹکتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ 3 طریقے ہمیں ملتے ہیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو یہی ہے کہ اس کو بائیں پاؤں کو دائیں جانب سے نکال لیا جائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ دایاں پاؤں بھی لٹا لیا جائے، وہ بھی لیٹ جائے، دونوں پاؤں جو ہیں وہ ان کو لٹا لیا جائے۔ اور تیسری شکل بھی ہے، بعض روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ بایاں پاؤں جو ہے اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان میں سے نکالتے تھے۔ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اس طرح کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا، اور یہ خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ طریقہ آخری تشہد کا ہے، اس میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ پھر تشہد میں جو بیٹھنے کا تھا، اس سے پہلے تشہد میں ہے، اس میں بھی کہ آپ نے صحابہ کرام کو اس کے لیے تشہد سکھایا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ اس کو تخفیف کے ساتھ اس طرح جلدی سے پڑھتے تھے، تو جیسے کہ آپ کسی گرم چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جلدی سے اٹھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح پڑھ کے اور کھڑے ہو جاتے تھے اگلی رکعت کے لیے۔ اور پھر آپ اسی طرح کھڑے ہوتے جیسے ابھی بات کی ہم نے کہ اپنی دونوں یہ پنجوں پر کے سہارے سے اور اپنے گھٹنوں کے سہارے سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اس پر جب دوسرے یعنی پہلے تشہد کے بعد اگلی رکعت کے لیے اس وقت بھی آپ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اور اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہی ہے کہ آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور اس میں آپ سے اور کوئی سورت پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، صرف آپ کا یہی طریقہ تھا۔ اور اسی طرح نماز میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کبھی آپ ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں، ایسے کوئی التفات کی نہیں تھی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، حکم پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بندے کی نماز میں سے
اس طرح کچھ چیزیں اچکنا چاہتا ہے اور اس کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہے بھی تو کسی وجہ سے کیا ہے تو کیا ہے آپ نے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور جیسے کہ آپ جگہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک گھاٹی کی طرف نظر پڑ گئی جہاں سے کسی فوج کے آنے کی توقع تھی، یہ فوج آ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف دیکھا، ورنہ یہی ہے کہ آپ کا طریقہ کہ آپ نماز میں اسی طرح رہتے تھے، دائیں بائیں التفات نہیں ہوتا تھا۔ تو تشہد میں پھر تحیات ہے، پھر وہ درود کا پڑھنا ہے، پھر وہ دعائیں ہیں، دعا پڑھا کرتے تھے، اسی میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کے بعد پڑھنے کے بعد پھر وہ سلام پھیر دیتے تھے دائیں جانب اور پھر وہ بائیں جانب۔ بعض میں آیا ہے کہ صرف سامنے سلام پھیرتے تھے، تو وہ حدیث ثبوت نہیں ملتا ہے، یہی ہے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب آپ سلام پھیرتے تھے، جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے۔ جہاں تک کہ نماز میں جو دعائیں تھیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اس میں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو یہ جو سلام سے پہلے جو وقت ہے اس میں یہ دعائیں ہیں، اور یہ بھی آپ کہا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم۔ اور یہ تمام جو دعائیں ہیں سب میں یہی آتا ہے کہ وہ مفرد کا صیغہ تھا، یعنی اکیلا اور مفرد کا صیغہ ہے، جیسے کہ اس میں اللہم اغفر لی ذنبی، اس میں جمع کا صیغہ نہیں آتا ہے۔ یہی آپ کی جو جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں ہمیں اسی طرح ملتا ہے۔ اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے تو یہی تھا کہ آپ ذرا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، اور تشہد میں جو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کے جو نظریں تھیں وہ اپنے اشارے کی طرف رہتی تھی، اور آپ یہ اپنی نماز کے بارے میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز سے ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اور پھر اسی میں بھی کہ پورے اس نماز میں بھی آپ پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ جیسے فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز ذرا لمبی پڑھوں گا، لیکن جب کبھی بچے کے کسی رونے کی آواز آتی ہے تو پھر اسی خیال سے کہ اس کی ماں کے لیے دشواری ہوگی، دقت ہوگی، تو پھر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، جبکہ آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب ان کو اپنی اٹھا رکھا تھا اپنے کندھے پر، تو جب بھی آپ کھڑے ہوتے تھے اٹھا لیتے تھے، ان کو بٹھا لیتے، اور جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو زمین پہ بٹھا لیتے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آ جاتے، آپ کی پیٹھ کمر مبارک پر آپ چڑھ جاتے، تو آپ پھر ان کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھتے ہوئے کہیں وہ گر جائیں۔ تو یہ بھی آپ کے سے ثابت ہے کہ آپ نے ان بچوں کا بھی خیال رکھا کہ بچوں کو بھی کوئی اس طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اور نماز کے دوران کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ تشریف لائیں، اپنے کسی کام سے آئی ہیں گھر میں، تو آپ نے پھر آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور پھر واپس اپنی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح سلام کا بھی یہ ہے کہ سلام کوئی کرتا تھا تو اشارے سے سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ اور اسی طرح پھر نماز میں بھی ہے کہ پھونک مارنا ہے، یا ضرورت کوئی ہے کہ جس میں انسان نے تھوکنا ہے یا اور کوئی چیز کی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت کے مطابق ہی اس میں انسان
کسی قسم کی آواز نکال کے وہ کسی کو متوجہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ننگے پیر نماز پڑھی ہے اور چپلوں میں بھی نماز پڑھی ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ اس طرح جوتوں میں اور چپلوں میں نماز ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ صاف ہو، پاک ہو، اس میں کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، اور یہ یہودیوں سے مخالفت کرتے ہوئے کہ وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے، تو ان کی مخالفت میں ہمیں کہا گیا کہ تم جوتوں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اور آپ نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے، دو میں بھی نماز پڑھی ہے، تو جو بھی میسر ہو اس کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فجر میں آپ نے قنوت کیا ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے، اور رکوع کے بعد 1 مہینے تک آپ نے پڑھی تھی، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، کہ کسی وجہ سے یا مسلمانوں پر کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہو، یا اور کوئی تکلیف ہو، کسی قسم کی کوئی آفت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی وبا ہو، اس صورت میں ہم یہ قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے اس طرح 1 مہینے تک جو مسلمانوں پر خطرے تھے، مسلمانوں کی دشمنوں سے مسائل تھے، تو ان سے بچنے کے لیے پھر آپ نے یہ دعا کی تھی۔ تو یہ فجر میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دوسری میں بھی پڑھنے کا ہے، تو لیکن وہ خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک تو کہ رات کے بعد فوراً ہی فجر کا وقت آیا ہے، قیام اللیل سے قریب ترین وقت ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں نماز مختصر ہوتی ہے، اس میں یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، اور جو سحر کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے نزول کا وقت ہوتا ہے اس سے بھی قریب ہے، تو لہذا یہی سمجھا گیا کہ اس میں پڑھنا افضل ہے۔ باقی نمازوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور حوالے کی طرف، وہ ہے آپ کو جو ہے سجدہ سہو۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کسی قسم کی کوئی سہو ہو جائے نماز میں، تو اس وقت آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کا معمول کیا تھا۔ تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، تو اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا اس طرح کے سہو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے آپ کی امت کے لیے، تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ سہو کو بھی شامل کیا گیا، تاکہ ہم جو غلطی کے پتلے ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کی نماز سے وہ سیکھ سکیں۔ اگر ہم سے وہ غلطی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اسی میں پھر آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو 4 رکعت کی نماز تھی اس میں 2 رکعت پڑھی اور آپ نے چھوڑ دیا، سلام پھیر دیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سلام سے پہلے سجدہ کیا۔ تو اسی طرح پھر مختلف جو طریقے آتے ہیں اس میں اسی بات کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو، ایک تو یہ ہے کہ جو چیز کمی ہو گئی تھی اس کو پورا کیا، یعنی جیسے 4 رکعت پڑھنی تھی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا تھا، تو 2 رکعت آپ نے پڑھی، مکمل کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اور اس میں بھی دونوں طرح آتا ہے کہ آپ نے بعض مرتبہ سلام سے پہلے سجدہ کیا ہے اور بعض دفعہ سلام کے بعد سجدہ کیا ہے۔ جیسے کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اسی طرح کی عشاء کی نماز تھی، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، کہ اس میں بھی آپ نے اسی طرح آپ سے کوئی نماز میں نسیان ہو گیا، بھول گئے، تو پھر جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے پھر اس کو رکعت کو پورا کیا اور اس کے بعد پھر سجدہ کیا۔ ایک دفعہ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی تو 5 رکعت ہو گئیں، تو وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے تو 5 رکعت پڑھا دی ہیں، تو آپ نے پھر سجدہ سہو کیا سلام کے بعد۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ نے ایک دفعہ 3 رکعت پڑھا دی اور پھر گھر تشریف لے گئے تھے، جب لوگوں نے آپ کو یاد دلایا
تو آپ تشریف لائے، آپ نے ایک رکعت ادا کی، سلام پھیرا اور پھر سجدہ کیا اور سلام پھیرا. تو یہ آپ کے سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہمیں ملتا ہے. اور اسی طرح پھر آپ کی یہ طریقہ نہیں تھا کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، تو یہ نہیں کیا کرتے تھے. اضطراری طور پر یا ویسے ہی انسان عادتاً کر ڈالے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ صرف آنکھیں بند کر کے ہی نماز پڑھی جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو جب سلام پھیر لیتے تھے تو پھر آپ استغفار کرتے کہ 3 دفعہ. اور بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو اس سے سمجھ جاتے تھے کہ آپ کی تکبیر سے. اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ اکبر بھی کہتے تھے اور اس کے بعد پھر استغفار کرتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور زیادہ دیر قبلہ رخ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آپ پھر اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے. اور آپ کا جو مڑنا ہوتا تھا تو دائیں جانب سے بھی مڑ کر ادھر چہرہ کر لیتے تھے اور بائیں جانب سے، دونوں طرح سے جائز ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے جو نمازی بیٹھے ہیں ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور فجر کے بعد خاص طور پہ آپ کا طریقہ یہی تھا کہ اپنے ہی مصلی پہ بیٹھے رہتے اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. تو یہ خاص طور پہ فجر کے بعد کا آپ کا معمول تھا. اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو یہ وہ دعائیں کہہ لیجئے یا وہ ورد ہے جو خاص طور پہ آپ نماز کے بعد سلام کے بعد کہا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ نے اپنی امت کو اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ پورا ایک تسبیح کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا. اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے جیسے کہ ابن حبان نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھو تو اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرو یہ کہو کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ. اور پھر فرمائے کہ اگر تم نے یہ کہا اور اس دن تمہارا انتقال ہو جائے اسی دن تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے دور کر دے گا. اور اسی طرح تم مغرب کی نماز پڑھو تو اس کے بعد بھی کچھ اور کہنے سے پہلے یہ کہو کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ. اور اگر اس رات میں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا. پھر آپ کی نماز میں اور جو چیزیں آتی ہیں اس میں خاص طور پہ سترے کا معاملہ بھی ہے. تو اگر آپ پھر نماز پڑھتے تھے تو کوئی نہ کوئی سترہ، کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے، اس کی طرف پڑھتے تھے اور اس میں اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے تھے کہ اس میں سے بکری گزر سکے اور زیادہ دور نہیں کھڑے ہوتے تھے، اپنے سترے سے قریب کھڑا ہوا کرتے تھے. اسی طرح اگر آپ نے کسی بھی کوئی بانس لگا ہوا ہے، کوئی ستون ہے، کوئی درخت ہے تو اس کو اپنی جو دائیں آنکھ ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے یا بائیں کی طرف بالکل اس کی طرف پورے نہیں کھڑے ہوتے تھے، تھوڑا سا ہٹ کے دائیں آنکھ کی طرف یا دائیں بائیں آنکھ کی طرف اس کو رکھتے تھے. سفر میں آپ کے ساتھ طریقہ یہی تھا کہ وہی نیزہ نما لاٹھی جو ہوتی تھی وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی ہمیشہ اور اس کو زمین پہ گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے تھے. اور یا یہ ہے کہ اپنی سواری کو ہی اس طرح سامنے اس کو بٹھا دیا چوڑائی میں اور پھر اس کے سامنے نماز پڑھ لی، یا یہ ہے کہ اس کی جو کاٹھی ہے اس کو لیا، اس کو سامنے رکھ لیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی. اسی لیے پھر آپ نے نمازی کو یہی حکم دیا ہے
کہ وہ نماز پڑھے تو اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام خود کرے. خود اس کے پہلے نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی سترا سامنے رکھے. اس میں چاہے جسے فرمائے کہ اگر تیر ہے تو اس کو گاڑ دو, کوئی لاٹھی ہے, کوئی ڈنڈا ہے, کوئی بھی ہے, تو یہ چیزیں رکھ لو. تو یہ اس میں رکھنے میں تمہاری نماز کی حفاظت ہو جائے گی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز ان سے اگر کوئی گزرتا ہے, اس میں سے خاص طور پہ عورت ہے, گدھا ہے, کالا کتا ہے, تو وہ اگر گزر جائے تو اس سے نماز کا بھی خطرے کی حوالے سے فرمایا ہے. بہرحال اس میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جب یہ کہ اس سے کوئی اس قسم کے خیالات کا مسئلہ ہو کہ جو شیطانی ہے, کہ اس لیے کہ اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے ان تینوں حوالوں سے, تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس میں پھر انسان کو خیال رکھنا چاہیے. ورنہ یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اپنے حجرہ مبارک میں, اور آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز آرام فرما رہی ہوتی تھیں, سو رہی ہوتی تھیں. تو اسی لیے پھر وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ہٹ جاؤ, چلی جاؤ یہاں سے, بلکہ آپ نے اسی طرح نماز پڑھی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جو سنتیں ادا کرتے تھے سنتوں کے حوالے سے, تو خاص طور پہ اگر آپ مقیم ہیں تو 10 رکعتیں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی ہیں, کہ 2 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد, اور 2 رکعت مغرب کے بعد, 2 رکعت عشاء کے بعد اپنے گھر میں, اور 2 رکعت فجر سے پہلے. اور اگر ظہر کی رکعتیں جو پہلے تھیں وہ اگر قضا ہو جاتی تھیں تو اس کو پھر آپ عصر کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے. اور بعض مرتبہ آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں, اور اس کے بعد جو مغرب سے پہلے کی 2 رکعت ہیں اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو, اور 2 دفعہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ کہا کہ جو چاہے لمن شاء, تاکہ لوگ اس کو ایک پوری عادت ہی نہ بنا لیں بلکہ ایک مستحب نفلی عبادت ہے, کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ کی یہی طریقہ تھا کہ اس کی جتنی بھی اس قسم کی سنتیں ہیں وہ آپ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے. خاص طور پہ مغرب کی ہیں, اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی مسجد میں پڑھی ہو, اکثر یہی ہے کہ آپ گھر میں آ کر پڑھتے تھے. اسی طرح فجر کی سنتیں بھی آپ اس کی پوری طرح پابندی کرتے تھے, اس کو کبھی نہیں چھوڑا آپ. اس طرح وطر کو کبھی ترک نہیں کیا, حضر میں ہوں سفر میں ہوں, اور اس کو لازمی طور پر پڑھا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور جو فجر کی سنتیں ہیں اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے ان دونوں رکعتوں میں. اور یہی ان دونوں کی عظمت کی بات ہے کہ ان دونوں صورتوں کی عظمت کی بات ہے. تو یہ اس لیے خاص طور پہ آپ ان کو پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی آتا ہے بعض میں کہ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں بھی کہ وہ بھی آپ نے پڑھی ہے. تو جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ قرآن کا 1/3 ہے, اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 کا ذکر آتا ہے. تو اسی لیے کہ اس میں جو توحید کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے خاص طور پہ ان دونوں صورتوں میں, اس کی وجہ سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہمیت دی اور آپ نے خاص طور پہ ان کو پڑھا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے یہ بھی تھا کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ اپنے دائیں پہلو پہ کچھ دیر آرام فرماتے تھے, کچھ دیر لیٹ جاتے تھے. تو یہ آپ کا ایک طریقہ ہے, سنت ہے, جو اگر کوئی کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں کسی کو کہ تم کرو, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, تو لہذا اس کا کر لینا سنت کے طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کیا جائے. جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں اس لیے کہ آپ رات میں آپ نے قیام اللیل کیا ہے اور ایک تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہوگی, تکان بھی محسوس ہوتی ہوگی. تو عائشہ جیسے فرماتی ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے آپ بات چیت کرتے, اور اگر میں سو رہی ہوتی تو آپ اس طرح کچھ دیر آرام فرماتے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ جیسے ہی بلال آپ کو بلاتے فجر کی نماز کے لیے, آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو یہاں تک ہماری نماز کی بات ہوئی ہے. مزید اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ نے یہی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ عبادتیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔